الحمد تعالی رمضان کریم کا دوسرا جمعہ مبارک ہے۔ رحمتوں برکتوں والا مہینہ اپنی خوب جلوہ سامانیوں کے ساتھ رحمتوں کا نور بکھیر رہا ہے، مگر کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہر سال ہم کرتے ہیں، ہر سال ڈسکس ہوتی ہیں، اور رمضان کریم میں اس کو بار بار پھر دہرانے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہمیں یاد دہانی بھی رہے، اور جو ہمیں کمزوری آتی ہے اس کو ہم کسی حد تک دور بھی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک چیز ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، حضور نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں روزے کو بھی شمار کیا گیا۔ بار بار روزے کا حکم ہوا۔ کسی نے پوچھا جی بتائیں نجات کیسے ہوگی؟ فرمایا توحید و رسالت پر ایمان لاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو۔ کسی نے پوچھا جی مجھے اسلام کا خلاصہ بتائیں؟ فرمایا خلاصہ یہی ہے، ایمان لاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو اگر تمہیں توفیق ہے، اگر مال ہے تو زکوٰۃ دو۔ تو جب اسلام کا خلاصہ پوچھا گیا، اسلام کی بنیاد پوچھی گئی اور اسلام کا مختصر تعارف پوچھا گیا، اس میں روزہ کا ذکر ضرور ہے۔ تو روزہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس میں ہمارے پاس آپشن ہو کہ اگر ہم چاہیں تو رکھ لیں، چاہیں تو نہ رکھیں۔ ایک صحت مند شخص کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ اس کو اختیار ہو کہ دل کرتا تو رکھ لیں، دل کرتا تو نہ رکھیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ روزہ کو فرض کیا گیا ہے، اور روزہ چھوڑنا کوئی معمولی خسارہ نہیں ہے۔ آج ہم بکثرت دیکھتے ہیں، ہم نے جو بچپن میں دیکھا وہ ایک الگ تصور تھا، آج حیرانگی ہوتی ہے۔ آج جب بازار سے گزر ہو، کئی سموسوں والی دکان کے پاس سے گزر ہو تو وہاں ایک کپڑا سا لگا ہوتا ہے، کنات سی لگی ہوتی ہے، تو حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم جب بچپن میں تھے تو ایسا کوئی تصور نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے کہ گھر میں اگر کوئی بچہ ہوتا، کوئی بیمار ہوتا، اس کو کھانے کی حاجت ہوتی تو ہمارے ابا حضور فرمایا کرتے تھے کہ دن کے وقت چولہا بھی نہیں جلانا، ایسا نہ ہو کچھ پکاؤ اس کی خوشبو کسی روزے دار تک پہنچے اور اس کو تکلیف ہو۔ ایسی احتیاطیں ہوا کرتی تھی، اور مجھے بخوبی یاد ہے ہماری والدہ رحمہ اللہ علیہا سارا دن رمضان کریم کا کوئی مریض ہوتا یا بچہ ہوتا چولہا نہیں جلایا کرتی تھی، اس کے لیے بھی چولہا نہیں جلتا تھا کہ اس کی خوشبو اٹھے گی اور روشن دان سے کھڑکی سے باہر کہیں جائے گی اور رمضان کریم کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ آج بکثرت ہم دیکھتے ہیں صحت مند ہٹے کٹے نوجوان روزہ نہیں رکھ رہے، کتنا بڑا خسارہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام بخاری نے اس حدیث کو لکھا ہے، نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک روزہ رمضان کریم کا بغیر وجہ کے چھوڑ دیا۔ دیکھیں وجہ کے ساتھ چھوڑنا اس میں حرج نہیں ہے، قرآن نے خود بیان کر دیا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو تم میں مریض ہے یا جو سفر پر ہے وہ روزہ چھوڑ دے، جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں بعد میں اس کی تعداد پوری کر لے۔ یا اور بھی کئی کنڈیشنز ہیں جس کا مرض ایسا ہے کہ وہ بغیر سحری کھائے روزہ نہیں رکھ سکتا، اور اگر اس کی سحری چھوٹ گئی، اب اس کو پتہ ہے میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، مجھ سے پورا نہیں ہوگا، تو ایسوں کو بھی اختیار شریعت نے دیا ہے۔ تو جس کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، بلا وجہ روزہ چھوڑ دیا، تو حضور فرماتے ہیں اب اس نے کتنا اپنا نقصان کیا، نقصان کتنا کیا؟ فرمایا ساری زندگی روزے رکھتا رہے وہ خسارہ پورا نہیں ہوگا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے۔
میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو میں نے اس پر تھوڑا سا غور کیا کہ وہ رمضان کا ایک روزہ تو چھوٹا تھا، تو ساری زندگی، ایک ہی دن کا روزہ چھوٹا تو ساری زندگی سے خسارہ کیوں نہیں پورا ہو سکتا؟ تو یہ ذہن میں بات آئی کہ وہ جو ایک روزہ چھوٹا تھا وہ رمضان کا تھا، اب زندگی میں جتنے رمضان آئیں گے اور جتنے دن آئیں گے وہ تو فرض ہیں، اور انہی روزوں کا، انہی دنوں کا وہ ثواب پائے گا۔ اب جو اس نے یہ خسارہ پورا کرنا ہے یہ باقی 11 مہینوں میں پورا کرنا ہے۔ اب ساری زندگی میں جتنے بار بھی 11 مہینے آئے رمضان کے علاوہ، وہ اگر مسلسل روزے دار رہے تو رمضان کا جو ایک روزہ چھوٹا تھا وہ خسارہ پورا نہیں ہوگا۔ آج ہمیں بتا دیا جائے کہ جناب یہ ڈیل بہت اچھی ہو رہی ہے اور اس میں بڑا فائدہ ہے، آپ کو 100 گنا تک فائدہ ہوگا، 500 گنا تک فائدہ ہوگا، ہم سب کچھ اپنا تج کر وہ سودا کرتے ہیں۔ کسی کو بتا دیا جائے فلاں بولی لگے گی اور اس کے لیے آپ کو صبح سحری کے وقت بیدار ہونا پڑے گا، ہم بھاگ کر پہنچ جائیں گے۔ دنیا کے فائدے کے لیے ہم کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے اور ہم پہنچ جاتے ہیں، اور یہاں رسول اللہ کیا فرما رہے، ساری زندگی خسارہ پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے روزہ چھوڑنا معمولی بات نہیں ہے، مجبوری کے ساتھ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اسلام دین فطرت ہے، اسلام نے کوئی مسئلہ ایسا نہیں بیان کیا جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہے، جو آپ کر نہ سکتے ہو۔ آپ سفر میں ہیں، آپ کے لگژری آپ کے ٹرانسپورٹ ہے، آپ نے ایئر لائن میں سفر کر رہے ہیں، آپ کو پھر بھی اجازت ہے، اگر آپ کو مشکل لگتا ہے تو چھوڑ دے، وہاں اجازت ہے۔ لیکن جہاں اجازت نہیں ہے، ایئر کنڈیشن کمرے ہیں، بہترین رہائش ہے، ساری سہولتیں میسر ہیں، اور اس کے باوجود روزہ چھوڑ دیا، نہیں میرے لیے بڑا مشکل ہے، ہم غریب تھوڑا ہی، یہ غریبوں کا کام ہے۔ ارے ایسا کہنا تو روزے کا مذاق ہے، یہ تو روزہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ کہنا کہ یہ غریبوں کا کام ہے۔ اللہ اکبر، ایک عبادت نہ کرنا، دوسرا عبادت کا مذاق اڑانا، استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو رمضان کریم زندگی میں نصیب ہوا اور اس نے روزے نہ رکھے وہ بدبخت ہے۔ ہم جتنے مرضی کامیاب انسان ہو جائیں اور اپنے ہر ٹارگٹ کو حاصل کر لیں اور دنیا کی کامیابیاں سمیٹ لیں، لوگ ہمیں رشک بھری نگاہوں سے دیکھیں اور تعریف کے ڈونگرے ہم پر برساتے رہیں، اگر حضور کہیں کہ تو بدبخت ہے تو کیا کرنا ہے ایسی خوشی کا؟ جس کو حضور کہہ دیں کہ یہ بدبخت ہے، کیا سعادت اس کے پلے رہ جائے گی؟ جس کو حضور کہہ دیں یہ بدبخت ہے، کیا خوشی کا حقدار ہے وہ؟ فرمایا جس کو رمضان نصیب ہوا روزے نہیں رکھے وہ بدبخت ہے۔ اس لیے نصیب پر ناز انہی کو کرنا چاہیے جنہیں روزے رکھنے کی بھی توفیق ملی اور روزوں کا احترام کرنے کی بھی توفیق ملی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث بارہا بیان ہوئی، یقیناً آپ کو بھی یاد ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر ہو، بے ساختہ زبان پر جاری ہونا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ذکر ہوا درود پڑھنا بھول گیا، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، جس کو رمضان کریم نصیب ہوا اور وہ مغفرت بھی نہ کروا سکا، مغفرت بھی نہ کروا سکا۔ وہ مہینہ جس مہینے کے صبح و شام مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہیں، اور پھر بھی اس نے یہ مہینہ سستیوں میں گزار دیا، کوتاہیوں میں گزار دیا۔ اچھا کل کر لوں گا عبادت، اچھا بھی بہت دن پڑے ہیں پھر رکھ لوں گا روزہ، اچھا تراویح پھر صحیح، آج تو بہت سے کام ہیں، آج ذرا تھکاوٹ ہے، آج افطاری ذرا بھاری ہو گئی، سستی پڑ گئی، پھر صحیح۔ ایسے ہی ایک ایک دن گزرتا رہتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ حال
اس مسافر کے جیسا ہے جو اسٹیشن پہ کھڑا تھا اور بینچ پہ بیٹھا سکون کر رہا ہے. اس کو کسی نے بتایا گاڑی چلنے کا ٹائم ہو گیا. اس نے کہا اچھا ابھی چلی تو نہیں ہے نا. پھر گاڑی کا سائرن بج گیا. اس نے کہا ابھی چلی تو نہیں ہے نا. پھر گاڑی چل پڑی. اس نے کہا ابھی تو بڑی سلو چل رہی ہے, ابھی تو پہلے ڈبے میرے پاس سے گزر رہے ہیں, کوئی اچھا سا ڈبہ دیکھ کر بیٹھتا ہوں. بس ایک ایک ڈبہ وہ دیکھتا رہا, اس میں بیٹھتا ہوں اس میں بیٹھتا ہوں, کہ پھر گاڑی اتنی تیز ہوگی کہ بھاگ کر بھی چڑھنا چاہے تو چڑھ نہیں سکتا. ہمیں پورا شیڈول دیا گیا. ہمیں بتایا گیا کہ رجب کا مہینہ جو ہے نا یہ دانہ ڈالنے کا ہے, شعبان کا مہینہ پانی دینے کا ہے, رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا ہے. اب فصل کاٹنے کا مہینہ آ گیا, پھر بھی ہم کہیں ابھی بہت دن باقی ہیں, ابھی تو پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے, پھر دوسرا عشرہ آئے گا, پھر آخری عشرہ آئے گا, اور جب آخری عشرہ آ جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں ابھی تو طاق راتیں ہیں. جب طاق راتیں آتی ہیں پھر ہم کہتے ہیں نہیں ابھی تو 27ویں رات بھی باقی ہے. بس اس طرح کہتے کہتے سوچتے سوچتے ایک ایک دن گزر جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جس کو رمضان کریم ملا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا. دعا کریں ہم سب کے لیے, ہم سب دعا کریں اے اللہ اس ماہ میں ہماری مغفرت فرما دے, ہمیں گناہوں سے پاک فرما اور ہمارے من کو صاف کر دے اور ہمارے من کی کالک کو دور کر دے اور گناہوں کی عادتیں ہمیں چھوڑنا نصیب فرما. گناہوں کی عادتیں چھوڑنا بھی بہت ضروری ہے. روزہ کا معنی کیا ہے؟ صوم, رکنا. روزہ کا معنی ہے رکنا. روزہ ہمیں روکتا ہے, کھانا پینا نہیں ہے, جمع نہیں کرنا, ہمیں روکتا ہے. عام ایام میں زوجین کی مقاربت سے کوئی ممانعت نہیں ہے, عام ایام میں حلال کھانے پینے سے کوئی ممانعت نہیں ہے. تو جو چیزیں عام دنوں میں حلال تھیں, جائز تھیں, روزہ نے ان کو روک دیا. جب جائز چیزوں سے روک دیا تو ناجائز سے نہیں روکا. ناجائز تو اور دنوں میں بھی ناجائز تھی, ان سے رکنا تو عام دنوں میں بھی تھا نا. وہ تو عام دنوں میں بھی منع تھا, ہم نے یہ کام نہیں کرنے. تو جو عام دنوں میں منع تھی وہ رمضان میں تو زیادہ منع ہے. غیبت کرنا عام دنوں میں منع تھا, رمضان میں زیادہ منع ہے. بد نگاہی کرنا عام دنوں میں منع تھا, رمضان میں زیادہ منع ہے. تو جب جائز چیزیں منع ہو گئیں تو حرام چیزیں کیسے جائز ہو سکتی ہیں؟ کشف المحجوب میں حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں روزے کی حقیقت ہے رکنا. روزے کی حقیقت رکنا ہے, اور رکے رہنے کی بہت ساری شرائط ہیں. آپ فرماتے ہیں معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا, آنکھ کو بد نگاہی سے روک کر رکھنا, کان کو غیبت سننے سے روکنا, زبان کو فضول اور فتنہ انگیز بات کرنے سے روکنا, اور جسم کو اللہ تعالی کی مخالفت سے روکنا. سارے جسم کو اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے روکنا. فرمایا جب بندہ ان تمام شرائط کو پورا کر لیتا ہے پھر وہ روزے کی حقیقت کو پا لیتا ہے. وگرنہ ایسا روزہ جس میں ان چیزوں کی کوئی احتیاط نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے. رمضان کریم میں ایک تو روزہ رکھنا ہے. پہلی بات یہ روزہ ضرور رکھنا ہے. جو چھوٹے ہیں ان کے بارے میں نیت کرنی ہے, انشاءاللہ رمضان کریم کے فوراً بعد وہ تعداد پوری کریں گے. پکا عہد یہ کرنا ہے کہ روزہ رکھنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد پھر اپنے روزے کو ضائع نہیں کرنا, اپنی راتوں کو ضائع نہیں کرنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا یعنی تراویح کو پڑھا, اس کے گزشتہ سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا. یہ چھوٹی عبادت ہے, اتنی عظیم عبادت. اور ہمارے ہاں رات کو باہر نکلیں تو سڑکوں پر میچ ہو رہے ہوتے ہیں, ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں. یار رمضان کی راتیں اس لیے تھیں, رمضان کی رات شب بیداری یہ نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بہت سارے شب بیدار ایسے ہیں
کہ ان کی شب بیداری اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے ان کی شب بیداری کی. ایسی شب بیداری کیا کرنی؟ پھٹوں پہ بیٹھ کے ساری رات گپیں لگاتے رہے, فضول گوئی کرتے رہے, ساری رات میچ کھیلتے رہے, اور ساری رات خود بھی اپنی رات کو برباد کیا اور ارد گرد کے ہمسایوں اور پڑوسیوں کے بھی سکون کو خراب کیا. تو رمضان کریم کی راتیں اس لیے نہیں ہیں. اس سے بہتر ہے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی جائے, نماز تراویح کو ادا کیا جائے, ساری رات سو کر گزاری جائے. ایمان والا عبادت کرنے کے بعد جب باوضو سوتا ہے تو ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. ساری رات سویا جائے, سحری کھا کر با جماعت فجر کی نماز پڑھی جائے تو ساری رات کی عبادت کا ثواب ہے. ساری رات کی عبادت کا ثواب ہے. یہ اصول ہے کہ جو فجر اور عشاء با جماعت پڑھتا ہے, تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت پڑھتا ہے, اور رات میں کوئی غلط کام نہیں کرتا, کوئی فضول کام نہیں کرتا, اور رات سویا رہتا ہے, اس کو رات بھر عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو رمضان کریم کی راتوں میں یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو اپنے اپنے طور پر, اپنے بچوں کو, اپنے اعزاء اقربا کو, اپنے خاندان والوں کو روکیں کہ رمضان کریم کی راتوں کی بے ادبی اور بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رمضان کریم جو ہے نا یہ مقابلے کا میدان ہے, نیکی کے مقابلے کا میدان ہے. اس میں مقابلہ ہے کون زیادہ نیکیاں کرتا ہے. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے عابدین کے عبادت کے معاملہ کو واضح کر دے تو وہ خوشی سے نہال ہو جائیں کہ ہمیں کتنا اجر ملا چھوٹی چھوٹی عبادتوں پر. اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سستیوں کوتاہیوں کو تمہارے سامنے کر دے تو تمہیں ہر طرف تاریکی ہی تاریکی نظر آئے کہ تم نے کیسے مقدس اور بابرکت قیمتی زرخیز لمحات کو ضائع کر دیا. تو رمضان کریم کے لیل و نہار کھیل و کود کے لیے نہیں ہے, رمضان ٹرانسمیشن کے لیے بھی نہیں ہے. یہ یاد رکھیے, رمضان ٹرانسمیشن کے لیے بھی نہیں. پچھلے سال بھی میں نے اس پر بڑا عرض کیا تھا. ٹھیک ہے ہمارے معزز علماء کرام بڑے اچھے مسائل بھی بتاتے ہیں, لیکن صرف ان مسائل کے علاوہ, دینی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ باقی اوقات میں کیا ہوتا ہے. دیکھیے آنکھ کا بھی تو روزہ ہے نا. اب جب آپ غیر محرم کو دیکھیں گے, غیر محرم خاتون کو آپ دیکھیں گے تو آنکھ کا روزہ تو ٹوٹ گیا نا, بد نگاہی تو ہو گئی. اب یہ بد نگاہی تو عام دنوں میں بھی جائز نہیں تھی, اور سحری کے وقت کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ سحری کے لمحات تو رونے والے تھے نا, اللہ کو منانے والے تھے. اچھا رونا نہیں آنا تھا تو بندہ رونے جیسی شکل تو بنا سکتا ہے نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, قرآن کریم میں حکم ہے کہ انہیں چاہیے کہ کم ہنسیں زیادہ روئیں. اس کی تفسیر میں محدثین نے اس حدیث کو لکھا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روو اے بندو, روو, رو کر رب کو منا لو. اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو. اور حضرت داتا صاحب ایک مقام پر لکھتے ہیں, فرمایا اگر رونے جیسی شکل بنانے پر بھی دل نہ چاہے تو پھر اپنے نصیب پر رو لو کہ کیسا سخت دل تمہیں ملا ہے. تو یہ سحری کے زرخیز لمحات تو رو کر رب کو منانے کے لیے تھے, غیر محرموں کو دیکھنے کے لیے نہیں تھے. افطاری کے لمحات دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہیں. افطاری کے لمحات میں مانگی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے رمضان ٹرانسمیشن کی نظر اپنے ان اوقات کو نہیں کرنا چاہیے. سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی, امام بہقی نے اس کو لکھا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کھانا پیش کیا, شام کا کھانا. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے آج روزہ رکھا تھا. حضور نے فرمایا نہیں, تو نے آج فاقہ کیا ہے. امام بہقی اس کو شعب الایمان میں لکھتے ہیں, حضور نے فرمایا تو نے فاقہ کیا ہے, روزہ نہیں رکھا. وہ خاتون چلی گئی. اگلے دن اس نے اپنی زبان پر گرفت کی اور کسی حد تک کنٹرول کیا. راوی کہتے ہیں کہ وہ زبان کی تیز تھی, بہت بولتی تھی. اگلے دن اس نے کسی حد تک کنٹرول کیا, پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, یا رسول اللہ میں نے آج روزہ رکھا تھا. فرمایا تو نے روزہ نہیں رکھا. تیسرے دن اس نے اپنی زبان پر مکمل پہرا دیا, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, یا رسول اللہ آج میں نے روزہ رکھا تھا. فرمایا ہاں آج تیرا روزہ تھا. اب اس پر بھی یہ بھی چیز محل نظر ہے,
یہ زبان کتنی بے قابو ہے، سیدھا چلتے چلتے کیسے کدھر کدھر بہک جاتی ہے۔ تو سرکار کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ ایک مقام پر حضور نے فرمایا اگر کوئی تم سے الجھتا ہے، تم سے لڑتا ہے اور تمہیں لڑائی پر ابھارتا ہے تو بس اتنا جواب دو کہ میں روزے سے ہوں، بس اتنا کہنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کریم کے روزے صحیح رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔